السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام مائرہ ہے۔ میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، جہاں پر میں اپنے چچا کے گھر رہتی تھی کیونکہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہم لوگ کراچی شہر میں رہتے تھے، یہاں اپنے چچا کے گھر ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ جس ٹرین میں ہم لوگ سفر کر رہے تھے اس کا ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، اور اس حادثے میں میری اماں ابا مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس حادثے میں نے اپنے والدین کو کھو دیا، جبکہ میں اس حادثے میں محفوظ رہی تھی۔ کچھ چوٹیں آئی تھیں لیکن میں بچ گئی تھی۔ میرے ابا کا ایک ہی بھائی تھا جو ان سے چھوٹا تھا، اور ایک میری پھپھو تھی، وہ بھی دوسرے شہر میں رہتی تھیں۔ میری پھپھو کے سسرال والے تو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنے بھائی کی بیٹی کو اپنے گھر لے آتی، حالانکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں، مگر اس کے باوجود بھی مجھے اپنے گھر نہیں لے جا سکتی تھیں، کیونکہ کچھ ان کے شوہر اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے اور کچھ ان کے سسرال والے بھی اس بات کے خلاف تھے۔ اس لیے مجبوراً میرے چچا کو میری ذمہ داری اٹھانی پڑی۔ چچا نے بہت اچھے طریقے سے اور خلوص دل سے میری ذمہ داری اٹھانے کا سب سے وعدہ کیا تھا، اور اس طرح سے میری ذمہ داری میرے چچا کو دے دی گئی۔ کیونکہ میری اماں ابا کی موت ایک ٹرین حادثے میں ہوئی تھی، ایسے میں جو لوگ اس حادثے میں مر چکے تھے ان کے گھر والوں کو 5-5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ اس وقت میں 6 سال کی تھی اور تھوڑی بہت باتیں تو میں سمجھتی تھی۔ میری چچی، جو شاید مجھے کبھی بھی اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہ ہوتی، مگر جب انہیں اس بات کی خبر ملی کہ مرنے والوں کے لواحقین کو 5-5 لاکھ دیا جائے گا، تو انہوں نے سب کے سامنے خوشی خوشی میری ذمہ داری قبول کر لی، اور یہ کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کی طرح مجھے پال پوس کر بڑا کریں گی اور میرا خیال رکھیں گی۔ کسی کو بھی میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری پھپھو یہ بات سن کر خوش ہوئی تھی کہ جیسے بھی تھا مجھے رہنے کے لیے گھر مل گیا تھا، ورنہ شاید میری زندگی در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے گزر جاتی، اور ایسا میری پھپھو ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ سب لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ میری چچی کس قسم کی عورت ہے۔ وہ اپنے گھر میں کسی کو بھی برداشت کرنے کے لیے راضی نہیں تھی، یہاں تک کہ میرے دادا دادی کو بھی اس نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے دادا دادی ہمارے ساتھ رہتے تھے، مگر اماں ابا کے انتقال سے پہلے ان دونوں کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ میری چچی رشتہ داروں کا بھی گھر میں زیادہ آنا جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ میری پھپھو، وہ تو کبھی میری چچی کے گھر آئے ہی نہیں تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے یہاں پر آنا مکمل طور پر چھوڑ دیا، مگر اس بات پر وہ خوش تھیں کہ میرے چچا نے میری ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ پھپھو نے ان سے بہت مرتبہ کہا تھا کہ میں ان کے بھائی کی امانت ہوں، ایسے میں وہ میرا خیال رکھیں، اور انہوں نے بھی پھپھو سے سب لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا خیال رکھیں گے۔ میرے ابا نے اپنے بہن بھائیوں کا ہمیشہ خیال رکھا تھا۔ میرے ابا سب سے بڑے تھے، اس لیے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا تھا۔ میرے چچا کو انہوں نے بہت سالوں تک اپنے پاس رکھا تھا اور انہیں پڑھایا لکھایا تھا، اور پھر انہیں اچھی نوکری مل گئی تھی اور وہ راولپنڈی رہنے لگے تھے۔ اور میری پھپھو، وہ بھی اس بات کو مانتی تھیں کہ میرے ابا نے ان کے لیے بہت کچھ کیا تھا، کیونکہ میرے دادا کی کوئی اچھی نوکری نہیں تھی اور نہ ہی ان کی اتنی آمدنی تھی۔ جو کچھ بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیا تھا وہ سب کچھ میرے ابا نے ہی کیا تھا، اور اب اس احسان کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا تھا۔ پھپھو نے تو اس بات سے انکار نہیں کیا تھا، مگر ان کے اپنے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ مجھے ایک اچھی زندگی دے سکتے۔ ایسے میں وہ چاہتی تھیں کہ اپنے چچا کے گھر رہوں، کیونکہ میرے چچا کی اچھی نوکری تھی اور وہ اچھے شہر میں رہتے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر میں اپنے چچا کے گھر رہوں گی تو اچھی تعلیم حاصل کر پاؤں گی، جبکہ اگر وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتی تو غربت کی زندگی کے علاوہ مجھے کچھ نہ ملتا۔ اس لیے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتی تھی۔ جس طرح سے میں اپنے والدین کے انتقال کے بعد اپنے چچا کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے لگی۔ شروع میں تو میری چچی کا رویہ اچھا تھا، کیونکہ میرے چچا انہیں یہ کہتے رہتے تھے کہ میں ان کے بھائی کی امانت ہوں اور وہ مجھے محبت سے اس گھر میں رکھیں، مگر یہ ساری عنایتیں کچھ وقت کی ہی تھیں، شاید اس وقت تک جب تک انہیں پیسہ نہیں مل گیا تھا جو میرے ماں باپ کے مرنے پر مجھے مل رہا تھا، اور پیسے ملنے کے بعد ہی انہوں نے اپنا رویہ بدل لیا تھا۔ وہ مجھے اس گھر میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ چاہتی تھیں کہ میں جلد از جلد اس گھر سے کہیں چلی جاؤں۔ بہت مرتبہ انہوں نے چچا سے یہ کہا تھا کہ مجھے میری پھپھو کے پاس بھیج دیں، مگر چچا نے ان کی بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا، اور انہیں یہی کہا تھا کہ میں اسی گھر میں رہوں گی، یہ میرے چچا کی ہی مہربانی تھی جو میں اس گھر میں رہ رہی تھی، ورنہ میری چچی، وہ تو مجھے 1 منٹ بھی اس گھر میں رہنے نہ دیتی۔ ان کی اپنی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا جن سے وہ بہت محبت کرتی تھیں اور ان کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتی تھیں، جبکہ میرے حصے میں تو پرانی چیزیں آتی تھیں۔ میری چچی نے کبھی بھی مجھے کوئی نئی چیز نہیں دلائی تھی،
مجھے ہمیشہ ہی وہی چیزیں ملتی تھیں جو ان کی بیٹیوں کی استعمال شدہ ہوتی تھی، جبکہ میرے ابا کا جو کراچی میں گھر تھا وہ بھی میرے چچا نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اب وہ گھر انہوں نے بیچ دیا تھا یا پھر ابھی تک رکھا ہوا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ سب لوگوں نے میری ذمہ داری میرے چچا کو دی تھی، اس لیے وہ گھر بھی میرے چچا کو مل گیا تھا۔ وہ گھر اور میرے اماں ابا کے انتقال کے بعد ملنے والی رقم وہ بھی انہیں ملی تھی، اسی لیے تو میری چچی مجھے اس گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تو ان کا رویہ میرے ساتھ اور بھی برا ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے جو سب لوگوں میں یہ طے پایا تھا کہ جو میرے ابا کا گھر ہے اور جو پیسے حکومت کی طرف سے میرے چچا کو ملے ہیں، ان سے وہ میری پرورش کریں اور مجھے اچھی تعلیم دلوائیں۔ اسی لیے میرے چچا نے پہلے تو ایک اچھے اسکول میں میرا داخلہ کروایا تھا، لیکن پھر میری چچی نے گھر میں بہت تماشا کیا۔ ایک سال بھی مجھے اسکول میں نہیں گزارا تھا جب میرے چچا نے مجھے ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا۔ اسکول میں پڑھ کر آتی تھی اور سارا دن گھر کے کام کرتی تھی۔ میں پورے گھر کے کام کر کے کھانا کھاتی تھی، لیکن اس کے بعد بھی میری چچی میرے اوپر ظلم کرتی۔ وہ میرے ساتھ مار پیٹ کرتی تھی اور جو کھانا بچ جاتا وہ کھانا میرے حصے میں آتا تھا۔ ایک طرح سے دیکھا جاتا تو میں بہت مشکل زندگی گزار رہی تھی۔ میری پھپھو کبھی کبھار مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتی اور مجھ سے پوچھتی کہ کیا میں اس گھر میں خوش ہوں۔ ان کا دل رکھنے کے لیے میں کہہ دیتی کہ میں اس گھر میں خوش ہوں، کیونکہ میں انہیں اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کے گھر کے حالات میرے سامنے تھے، وہ جس طرح سے اپنے گھر میں زندگی گزار رہی تھیں۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا ان کا کوئی نہیں تھا، جبکہ ان کا شوہر ہر وقت انہیں بیٹا نہ ہونے کا طعنہ دیتا تھا اور ان پر ہاتھ اٹھاتا تھا۔ ہاتھ تو وہ ان پر بہت پہلے سے اٹھا رہا تھا، بچپن سے ہی میں یہ باتیں سنتی آ رہی تھی، مگر وہ اپنی بیٹیوں کی خاطر وہ گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے اپنے شوہر کی مار تک کھا رہی تھی۔ اور اب تو ان کے شوہر نے دوسری شادی بھی کر لی تھی۔ وہ سلائی وغیرہ کر کے اپنا اور اپنی بیٹیوں کا گزارا کرتی تھی۔ ایسے میں ان کے گھر جا کر ان کے اوپر کوئی نیا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اسی لیے ان سے ساری باتیں چھپا لیتی اور یہ کہتی کہ میں اس گھر میں بہت خوش ہوں، چچا چچی میرا بہت خیال رکھتے ہیں، جبکہ اس میں بالکل بھی سچائی نہیں تھی۔ اور میری پھپھو مطمئن ہو کر چلی جایا کرتی، جہاں تک ممکن ہوتا وہ میرے لیے کچھ نہ کچھ لے آتی، جو کہ میری چچی کی بیٹیاں مجھ سے چھین لیتی اور میں خاموش ہو کر صبر کر کے بیٹھ جاتی۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ اچانک سے میرے چچا نے فیصلہ کیا کہ انہیں ملک سے باہر جانا ہے۔ وہ جس کمپنی میں کام کرتے تھے ان کی طرف سے انہیں ملک سے باہر بھیجنے کا ارادہ کیا گیا تھا، اور وہاں پر ان کی تنخواہ بھی یہاں سے دگنا زیادہ ہو جانی تھی۔ چچی تو یہ بات سن کر ہی خوش ہو گئی تھی، جبکہ چچا نے یہ بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد ان کے گھر والوں کو بھی ان کی کمپنی والے ان کے پاس ملک سے باہر بھیج دیں۔ یہ خبر سب گھر والوں کے لیے خوشی کا باعث تھی اور چچا نے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت میری عمر 18 سال تھی۔ میں نے اپنے اسکول کی پڑھائی مکمل کر لی تھی اور بہت محنت سے میں نے پڑھائی کی تھی۔ میرے اچھے نمبروں کی وجہ سے ہی مجھے گورنمنٹ کالج میں داخلہ مل گیا تھا۔ یہ داخلہ بھی میں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر ہی لیا تھا، ورنہ گھر میں کسی کو بھی میرا اس معاملے میں ساتھ نہیں تھا دیا۔ چچا اور چچی نے صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے اگر پڑھنا ہے تو اپنے بل بوتے پر پڑھنا ہوگا۔ میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی اور اپنا گزارا خود کرتی تھی۔ محلے کی عورتیں بھی اپنے بچوں کو میرے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھیج دیتی۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ میں بہت اچھا پڑھاتی تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ کچھ اس وجہ سے بھی میری مدد کرتے تھے کہ میں بن ماں باپ کی بچی ہوں۔ ایسے میں چند پیسوں سے میرا گزارا ہو جائے گا۔ میری مدد کرنے کے لیے وہ اپنے بچوں کو میرے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھیج دیتے۔ میں اپنی زندگی کے دن اسی طرح سے گزار رہی تھی، اس امید پر کہ ہو سکتا ہے کبھی میرے دن بدل جائیں گے۔ میرے چچا ملک سے باہر چلے گئے تھے اور وہاں جا کر بھی انہوں نے کبھی میرا حال نہیں پوچھا، نہ ہی جاتے وقت انہوں نے چچی سے یہ کہا کہ وہ میرا ان کے بعد خیال رکھیں۔ وہ یہاں ہوتے تھے تب بھی انہوں نے کبھی مجھ سے بات کر کے میرا حال نہیں پوچھا تھا، اور نہ ہی کبھی مجھے پیسے دیے تھے جس سے میں اپنا خرچہ چلا سکتی۔ شروع میں تو وہ پھر بھی تھوڑا بہت لحاظ کرتے تھے، لیکن گزرتے وقت نے انہیں بدل دیا تھا۔ وہ بھول چکے تھے کہ ان کے سر پر ایک ذمہ داری ایسی بھی تھی جو ان کے مرحوم بھائی کی نشانی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں اور اپنی خوشیوں میں مگن ہو گئے تھے۔ ایسے میں کہاں ہوں اور کہاں نہیں، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہاں جا کر بھی وہ اپنے بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں بھیجتے، جبکہ ان کی ساری چیزوں میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور میں بس انتظار کرتی رہتی تھی۔ چچا کے یہاں سے جانے کی دیر تھی۔ میری چچی نے تو مجھے اس گھر سے نکالنے کا مکمل ارادہ کر لیا۔ انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اب وہ مزید اس گھر میں مجھے برداشت نہیں کر سکتے۔ ساری زندگی انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھا تھا اور مجھے کھلایا پلایا تھا، اب مجھے مزید اپنے گھر میں نہیں رکھنے والی۔ انہیں کس بات کا غصہ تھا یہ میں نہیں جانتی تھی،
لیکن بات کھل گئی تھی۔ کچھ دن پہلے ہمارے گھر میں مہمان آئے تھے جو ان کی بڑی بیٹی کے رشتے کے لیے آئے تھے، مگر ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تھا کیونکہ انہیں چائے اور کھانا دینے کے لیے میں ہی گئی تھی، اور ان لوگوں نے ان کی بیٹی کے بجائے مجھے پسند کر لیا اور چچی سے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ یہی بات اس گھر میں رہنے والے کسی بھی شخص کو پسند نہیں آئی تھی، اور خاص طور پر میری چچی اور ان کی بیٹی۔ انہوں نے مجھے اپنا دشمن بنا لیا تھا۔ میں دیکھنے میں خوبصورت تھی اور اسی وجہ سے ان لوگوں نے مجھے پسند کر لیا تھا۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، مگر قصوروار مجھے ٹھہرایا گیا۔ اسی لیے چچی نے ارادہ کیا کہ وہ جلد مجھے اس گھر سے نکال دیں گی تاکہ دوبارہ کبھی بھی میں ان کی بیٹیوں کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ نہ بنوں۔ اس بات پر انہوں نے مجھے بہت مارا پیٹا بھی تھا۔ جگہ جگہ میرے زخموں کے نشان تھے، اور ان کی بیٹی نے تو حد کر دی تھی، میرے ہاتھ جلا دیا تھا، یہ کہتے ہوئے اسی خوبصورتی کی وجہ سے ان لوگوں نے مجھے پسند کیا تھا اور اس پر اہمیت دی تھی، جبکہ وہ کہاں برداشت کر سکتی تھی کہ اس پر کسی اور کو اہمیت دی جاتی۔ اس لڑکی نے اس طرح سے مجھ سے اپنا بدلہ لیا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ بری طرح سے جلا دیے۔ کسی نے بھی میری مدد نہیں کی تھی اور میں روتی چلاتی اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ میں خود بھی مزید اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر میں اس گھر سے کہاں جاتی، میرا اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اور پھر اگلے ہی دن میری چچی نے میرے اوپر ایک بہت بڑا دھماکہ کیا۔ انہوں نے ایک بوڑھے آدمی سے میرا رشتہ پکا کر دیا اور بہت جلد میرا اس سے نکاح کروا کے مجھے اس کے ساتھ رخصت کرنا چاہتی تھی۔ ساری زندگی ان کے ظلم برداشت کرتی آئی تھی، اور اب بھی وہ ایک بوڑھے آدمی سے میری شادی کروا کر میری آگے کی زندگی بھی جہنم بنانا چاہتی تھی۔ میں نے چھپ کر اپنی چچی کی باتیں سنی تو مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کس قدر بری عورت تھی۔ انہوں نے اس بوڑھے آدمی سے ایک بھاری رقم لی تھی اور اس کے بدلے میں میرا نکاح اس سے کروانے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ وہ تو ویسے بھی مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، اور جاتے جاتے ان کو پھر سے میری ذات سے فائدہ ہونے والا تھا، کیونکہ وہ اس سے شادی کے بدلے میں بہت سارے پیسے اس بوڑھے آدمی سے لینے والی تھی۔ اس سے پہلے بھی میرے ماں باپ کی موت پر جو پیسے ملے تھے وہ بھی میری چچی نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے، اور میرا گھر بھی انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور اب دوبارہ سے وہ میرا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی، مگر اس بار میں انہیں اپنا فائدہ اٹھانے کا موقع بالکل بھی نہیں دینے والی تھی۔ جیسے ہی مجھے یہ خبر ملی تھی کہ میری چچی نے میرا سودا کر دیا، اور وہ بھی ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ، اور وہ اگلے ہی دن میرا اس سے نکاح کروانے والی تھی، اس رات میں نے گھر سے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ میں کسی صورت بھی اپنے ساتھ یہ بڑا ظلم نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ ایک ہی بات میرے دماغ میں گونج رہی تھی کہ دنیا بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں مجھے پناہ مل جائے گی، اور باہر کے لوگ جیسے بھی ہوں گے کم از کم میری چچی سے 100 گنا بہتر ہوں گے۔ اس رات میں جلدی میں گھر سے بھاگ گئی اور ننگے سر ہی اپنے گھر سے نکل آئی اور آ کر ایک ٹرین میں بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ٹرین کس شہر جا رہی ہے، اور نہ ہی میری کوئی منزل تھی۔ مجھے وہ ٹرین جہاں بھی لے جاتی میں چلی جاتی۔ ٹرین جیسے ہی رکی تھی اور میں ٹرین سے اترنے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ میں ننگے سر اپنے گھر سے آ گئی تھی۔ اس لیے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے میں نے سامنے بیٹھی عورت کا برقع چرا لیا۔ وہ عورت اپنا برقع اتار کر واش روم گئی تھی۔ جب میں نے وہ اٹھا کر پہن لیا اور جیسے ہی اسٹیشن پر اتری تو آتے جاتے گزرتے ہوئے لوگ مجھے پیسے دینے لگے، اور میں وہاں کھڑے کھڑے ہی لکھپتی بن گئی۔ میں جو گھر سے خالی ہاتھ نکلی تھی، اب میرے پاس بہت سارے پیسے تھے اور میں کہیں بھی آرام سے جا کر رہ سکتی تھی، مگر میں اس بات پر خوش ہونے سے زیادہ حیران ہو رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن تھا۔ سبھی لوگ جو بھی میرے پاس سے گزر رہے تھے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس نے مجھے پیسے نہ دیے ہوں، اور لوگ بڑھ چڑھ کر میری مدد کیوں کر رہے تھے؟ آخر ایسا بھی کیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، اور میں اس راز کو جاننا چاہتی تھی۔ اتنا تو میں جان چکی تھی کہ یقیناً اس برقعے کی وجہ سے ہی ایسا ہوا تھا۔ اب سمجھ یہ نہیں آ رہا تھا کہ اس برقعے میں ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے آتا جاتا ہر شخص مجھے پیسے دے رہا تھا، جبکہ میں تو کسی سے کچھ مانگ بھی نہیں رہی تھی۔ میرے مانگے بغیر ہی لوگوں نے مجھے اتنے سارے پیسے دے دیے تھے۔ وجہ جاننے کے لیے کہ اس کے پیچھے کیا راز تھا، میں نے اپنے سامنے موجود فقیرنی کو وہ برقع پہنا دیا، لیکن برقع پہنانے کے بعد جب اس پر نظر پڑی تو روح کانپ گئی، کیونکہ جو برقع میں نے اس فقیرنی کو پہنایا تھا وہ برقع تو وہی تھا جو میں نے آج سے کچھ دن پہلے گھر میں ٹی وی پر دیکھا تھا، اور اس کے اوپر ایک خاص رنگ کا نشان بنا ہوا تھا۔ ٹی وی میں وہ برقع دکھایا گیا تھا جو کسی عورت نے پہنا تھا، اور لوگ بڑھ چڑھ کر اس کی مدد کر رہے تھے۔ یہ بالکل ویسا ہی برقع تھا، اور اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ لوگ میری مدد کیوں کر رہے تھے، مگر یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس برقعے میں ایسا کیا تھا کہ جو بھی عورت اسے پہنتی تھی لوگ اس کی مدد کرتے تھے۔ میں نے اس فقیرنی سے وہ واپس لیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے اس عورت کو واپس کر دینا چاہیے، لیکن وہ عورت نہ جانے اب کہاں ہوگی، میں اسے کہاں تلاش کرتی،
مگر پھر بھی میں ریلوے اسٹیشن پر اسے تلاش کرنے لگی کہ ہو سکتا ہے مجھے کہیں نظر آ جائے اور میں اس سے اس کا برقع واپس کر دوں اور اسے اس کی حقیقت پوچھوں کہ اس کے پیچھے راز کیا تھا۔ کافی دیر کوشش کے بعد آخر کار وہ عورت مجھے ایک جگہ بیٹھی ہوئی دکھائی دی اور میں فوراً اس کے پاس گئی۔ جا کر میں نے اس کا برقع اسے واپس کیا اور میں نے اس سے معافی بھی مانگی تھی۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتا دی تھی اور اب میں اس سے اس برقعے کا راز جاننا چاہتی تھی۔ اس عورت نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ ایک گاڑی میں ہم دونوں بیٹھ گئے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر مجھے اس برقعے کا راز جاننا ہے تو مجھے اس کے ساتھ جانا ہوگا۔ میں بھی خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں نے اپنی ساری کہانی اسے بتا دی کہ کس طرح سے میں اپنے چچا کے گھر رہتی تھی اور میری چچی میرے اوپر ظلم کرتی تھی اور میں وہاں سے بھاگ گئی۔ اب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں گی، تو میں نے یہ جواب دیا کہ مجھے اپنی منزل کا نہیں پتا، لیکن میں یہ جانتی تھی کہ میں اس گھر سے کہیں بہتر زندگی گزار لوں گی۔ کہیں بھی مجھے رہنے کی جگہ تو مل ہی جائے گی اور میں جس بھی حال میں زندگی گزاروں گی اس حال سے بہتر گزاروں گی جو میں نے اتنے سال اس گھر میں گزارے تھے، اور اتنے سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جو میں نے خوشی سے اور سکون سے گزارا ہو۔ وہ عورت میری ساری باتیں سن کر خاموش ہو گئی۔ گاڑی چلتے جا رہی تھی اور تقریباً 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد ایک بہت بڑی بلڈنگ کے بعد گاڑی رکی۔ اس عورت نے مجھے باہر آنے کا کہا اور مجھے اپنے ساتھ اندر جانے کا کہا۔ اندر جا کر دیکھا تو بہت ساری عورتیں وہاں پر کام کرنے میں مصروف تھیں۔ مجھے اپنے ساتھ ایک دفتر میں لے آئی جہاں پر ایک عورت نے برقع پہنا ہوا تھا اور کام کرنے میں مصروف تھی۔ وہاں پر میں بیٹھ گئی اور پھر اس کے بعد مجھے اس برقعے کی حقیقت بتائی گئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا ادارہ تھا جو ایک بہت ہی نیک اور پرہیزگار عورت نے بنایا تھا جو یہاں کی مالکن تھی۔ مجھے اس کی کہانی بتائی گئی۔ وہ ایک بہت ہی اچھی اور نیک عورت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے سسرال والوں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا اور رات کے اندھیرے میں اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے سسرال والے اس کے اوپر بہت ظلم کرتے تھے اور وہ ہر ظلم سہتی بھی آ رہی تھی، مگر اس رات انہوں نے حد کر دی تھی۔ اسے مار پیٹ کر رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور وہ خالی ہاتھ اپنے گھر سے نکلی تھی۔ جب باہر نکلی تو کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ اس نے بہت سارے لوگوں سے مدد مانگنے کی کوشش کی، جبکہ سب لوگوں نے یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ یہ بھیک مانگنے کا نیا طریقہ ہے۔ بڑی مشکلوں سے وہ اپنی منزل پر پہنچی تھی۔ اس دن سے اسے اندازہ ہوا تھا کہ جب ایک عورت بنا کسی کے سہارے کے گھر سے باہر نکلتی ہے تو باہر کے لوگ کس طرح سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اسی لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے اپنے جیسی بہت سی عورتوں کی مدد کرنی ہے۔ اسی لیے اس نے بہت محنت کی تھی اور دن رات ایک کیا تھا، پیسہ جمع کیا تھا اور ایک ایسا ادارہ بنایا تھا جہاں پر بے سہارا عورتوں کو سہارا دیا جاتا تھا، انہیں کام دیا جاتا تھا اور ان کی مدد کی جاتی تھی۔ اور جو لڑکیاں جن کے سسرال والے یا جن کے گھر والے ان پر ظلم کرتے تھے اور انہیں گھر سے نکال دیتے تھے اور باہر کے لوگ بھی ان پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، ان لڑکیوں کے لیے اور ان عورتوں کے لیے اس نے ایک خاص رنگ کا برقع تیار کیا تھا۔ اس برقعے کے اوپر اس ادارے کا نشان بنایا گیا تھا اور جو بھی عورت اس برقعے کو پہنتی تھی تو لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہ عورت ضرورت مند ہے اور بنا کہے ہی اس کی مدد کر دیتے تھے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی تھیں کہ جو کسی کے آگے ہاتھ پہ نہیں پھیلاتی۔ ایسی ہی عورتوں کے لیے یہ برقع تیار کیا گیا تھا تاکہ انہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور لوگ خود بخود انہیں پہچان کر خود بخود ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ یہ برقع اور اس ضرورت مند عورت کو دیا جاتا تھا جو بیوہ ہوتی تھی اور اپنے بچوں کو اکیلے پال رہی ہوتی تھی، جس کے سسرال والے اسے گھر سے نکال دیتے تھے یا اس پر ظلم کرتے تھے۔ ان عورتوں کی آسانی کے لیے سب کچھ کیا گیا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی تھی کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس عورت نے مجھ سے کہا تھا کہ اس نے میری کہانی سن لی ہے اور اب اسی لیے وہ مجھے یہاں لے کر آئی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس جگہ میری مدد ضرور کی جائے گی۔ میں نے بھی اس جگہ کام کرنا شروع کر دیا۔ جو بھی عورت اس ادارے کی مالک تھی، اس کے ساتھ میں ملی تھی، اس نے مجھے یہاں پر کام پر رکھ لیا تھا۔ مجھے بھی وہ برقع دے دیا گیا تھا جو میں جب بھی یہاں سے باہر جاتی تھی تو پہن لیا کرتی تھی، جس سے لوگ میری بہت عزت کرتے تھے اور میری مدد بھی کرتے تھے۔ میں نے یہاں پر کام کرنا شروع کیا تھا اور اپنا گزارا میں خود ہی کرتی تھی۔ میں یہیں پر رہتی تھی، یہاں پر بہت ساری عورتیں رہتی تھیں اور یہاں پر میری زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی۔ یہ جگہ میرے گھر سے کہیں زیادہ بہتر تھی۔ یہاں پر نہ تو کوئی بات بات پر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا تھا اور نہ ہی کوئی میری بے عزتی کرتا تھا، نہ ہی یہاں پر مجھے کھانے کا طعنہ دیا جاتا تھا۔ میں اپنی محنت سے کماتی تھی اور اپنے اوپر خرچ کرتی تھی۔ میں نے اپنی پڑھائی بھی آگے جاری رکھی تھی کیونکہ میں پڑھ لکھ کر کسی مقام پر پہنچنا چاہتی تھی اور سب لوگوں کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ میں ایک لڑکی تھی لیکن کمزور نہیں تھی۔
میں اپنے بل بوتے پر کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اسی طرح سے میری پڑھائی چل رہی تھی اور یہاں پر ساتھ ساتھ میں کام کرتی تھی اور ساتھ ساتھ میں اپنی پڑھائی کر رہی تھی۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے اور اس جگہ پر رہتے ہوئے مجھے 2 سال گزر گئے۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی اور اب میں کسی اچھی جگہ نوکری کرنا چاہتی تھی۔ ایک دن اسی طرح ایک دفتر میں نوکری کے لیے گئی تھی۔ ہر جگہ میں نے بہت اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی تھی۔ میری اسی کامیابی کو دیکھتے ہوئے، میری اسی قابلیت کو دیکھتے ہوئے مجھے پہلی بار میں ہی ایک اچھی نوکری مل گئی تھی۔ میں نے وہاں پر کام کرنا شروع کیا تھا، جبکہ وہاں کا باس ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ میں نے کبھی اس میں زیادہ دلچسپی نہیں لی تھی، مگر مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اسے مجھ میں کوئی دلچسپی ہے۔ اور پھر ایک دن اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اسے اچھی لگتی ہوں، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ انسان واقعی میں میرے ساتھ مخلص ہے، تو میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور تھوڑے ہی دنوں میں شادی کر کے ایک بہت بڑے گھر میں آ کر رہنے لگی تھی۔ میں جو ایک چھوٹے سے گھر میں ملازموں کی زندگی گزار رہی تھی، اور آج میں اتنے بڑے گھر میں آ کر اس کی مالکن بن کے رہ رہی تھی۔ وہاں پر بہت سارے نوکر کام کرنے کے لیے آتے تھے اور ایک ماسی سے دیکھ کر میں حیران رہ گئی جو یہاں پر صفائی کا کام کرنے کے لیے آتی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری چچی تھی۔ وہ بھی مجھے اس جگہ دیکھ کر حیران تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے چچا جو ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، وہاں پر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کی موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ان کے گھر کے حالات بہت برے ہو گئے تھے۔ جو مال انہوں نے جمع کیا ہوا تھا سب کچھ خرچ ہو گیا تھا اور اب وہ خالی ہاتھ تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس 2 وقت کا کھانا کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ مجبوراً میری چچی کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑا، جبکہ جس لڑکی کو انہوں نے بوجھ سمجھ کر گھر سے نکالا تھا، آج وہ ایک اچھے مقام پر تھی۔ اس دن انہیں ایک بات تو سمجھ آ گئی تھی کہ ہر انسان اپنی قسمت لے کر آتا ہے، اور میں کوئی بری قسمت لے کر اس دنیا میں نہیں آئی تھی۔ میری قسمت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا تھا کہ جب تک میں اس گھر میں موجود تھی تو اللہ تعالیٰ نے میرا رزق اس گھر میں لکھا تھا۔ میری بدولت ان لوگوں کے حالات بہت اچھے تھے، اور اب جیسے ہی میں اس گھر کو چھوڑ کر آ گئی تھی تو ان کے گھر کے حالات بہت برے ہو گئے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر آنے والا انسان اور گھر میں رہنے والا انسان اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر آتا ہے، جبکہ میری قسمت مجھے اس گھر سے کتنے بڑے محل میں لے آئی تھی۔ کوئی انسان کسی سے کچھ چھیننے کی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، مگر اس کی قسمت اس سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور اس بات پر مجھے پورا بھروسہ ہو چکا تھا، جبکہ کسی یتیم کا مال کھانے والے ایک دن خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔